جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کیا کوئی سازش تیار ہو رہی ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے آج اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ اندر کی انفارمیشن ہے، کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اس کے علاوہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ مزید خبریں ہیں کل لاہور میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ جب میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ شہباز شریف سے نہیں ملنا چاہتے، وہ صرف آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس وقت میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی اپنے ولاگ کے اندر بھی، اس کے علاوہ مختلف پروگرامز کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا۔ خان صاحب سے ایک کوشچن پوچھا گیا تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک میں حالات کی بہتری کے لیے، الیکشنز کے لیے وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ سیاسی آدمی ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ، جن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ وہ ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، اور بعد میں ایک اور خبر آئی کہ جی خان صاحب نے سمجھوتے کی بات کر لی ہے اور وہ پی ڈی ایم سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جن کے اوپر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے، وہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ جو اندر کی بات رپورٹ ہوئی تھی، وہ ایک جو میٹنگ ہوئی تھی صحافیوں کے ساتھ، اور وہاں سے یہ رپورٹ ہوا تھا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ آج خان صاحب نے اب خود بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ عوام ہو اسے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں۔ اور وہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ خان صاحب نے یہ بات نہیں کی، بلکہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب خان صاحب نے بی بی سی کو بتایا ہے، بی بی سی لکھتا ہے کہ بی بی سی اردو کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے تو کیا آپ کریں گے؟ میں نے کہا میں سیاسی آدمی ہوں، سب سے بات کروں گا سوائے چوروں کے۔ یہ ایگزیکٹ وہ چیز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی، لیکن اس دن رپورٹ کس طرح ہوتا رہا کہ خان صاحب نے کہا جی میں نے شہباز شریف سے بات نہیں کرنی، میں تو صرف آرمی چیف سے بات کرنی۔ نہیں، انہوں نے کوشچن کے جواب میں یہ چیز کہی تھی، اور اب بی بی سی کے انٹرویو میں وہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے لاہور کے حوالے سے، میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی آؤں گا جو ان کے خلاف مبینہ طور پہ کوئی سازش وغیرہ تیار ہو رہی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ لیکن پہلے جو لاہور میں گزشتہ روز ہوا، پی ٹی آئی کا ایک کارکن بھی جہاں بحق ہوا، جس طرح محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں کی جیسے گاڑیاں توڑی گئی، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ وہی محسن نقوی صاحب ہے جن کو زرداری کہتے ہیں، اپنا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو زرداری صاحب کے ایک بیٹے کی انتظامیہ لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر تشدد کر رہی تھی، ان کی گاڑیاں توڑ رہی تھی، ظلم کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف زرداری صاحب کا دوسرا بیٹا بلاول میں امریکہ میں جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک بیٹے کو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے بیٹے کی حکومت جو ہے زرداری صاحب کے، وہ جو شہریوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو مبینہ طور پہ پولیس تشدد سے مار دیا گیا، وہ جہاں بحق ہو گئے۔ اس جو بلال، غالباً ان کا علی بلال ان کا غالباً نام ہے، اور ذل شاہ اس کو کہتے ہیں، وہ ایک سادہ سا آدمی تھا۔ اس کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، بہت سارے اس کے انٹرویوز اب آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو مارا گیا، میرے خیال میں بڑی انفارچونیٹ ہے۔ اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایف آئی آر کا درج ہونا ضروری ہے۔ پوری رات کل ذل شاہ کے والد ایف آئی آر درج کرانے تھانے میں بیٹھے رہے۔ وہ انہوں نے سی سی پی او کو نامزد کیا، آئی جی کو نامزد کیا، محسن نقوی کو وہ نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگین جس طرح خان صاحب کے کیس کے اندر پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، نہ صرف اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا بلکہ الٹا پولیس نے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر مقدمہ درج کر لیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا انصاف ہوگا۔ دیکھیں، اس طرح کے جو سیاسی لوگوں کو آپ قتل کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بھٹو صاحب کے اوپر بھی اسی قسم کا الزام تھا نا، اور پھر اس کی سیاسی قیمت، چاہے وہ سیاسی مقدمہ تھا یا جو بھی تھا، ان کو قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو تشدد کریں گے اور آج کل کے دور میں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔
पूरी दुनिया में लोगों को पता चल रहा है कि कौन किसको मार रहा है, कौन किस जगह पे तैनात है, वो क्या कर रहा है, इस अफसर का क्या नाम है। क्या आप नहीं समझते कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे, दीगर इंसानी हकूक के इदारे इन सारी चीजों का नोट लेने हैं। आप किसी भी ऐसे सहाफ़ी से राब्ता कर लें जिसका आलमी सतह पर राब्ता है, जो बैनुल अक़वामी इदारों में काम कर चुका है, आप उससे पूछ लें कि क्या कुछ लोग उससे फोन करके पूछ रहे हैं कौन कौन सा बैनुल अक़वामी इदारा क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस अफसर ने किधर क्या किरदार अदा किया, किस जगह पे क्या हो रहा है, इंसानी हकूक की कैसी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ये सारी चीजों का रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से उस सलूक का दिफा किया आमिर मीर हैं, जो निगरान वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने ARY के ऊपर किस तरह का दिफा पेश किया अपनी हुकूमत का, लगता यह है कि वो नून लीग के जो है वजीर इत्तलात है, वो कोई न्यूट्रल सेटअप लगता नहीं। और जिस तरह की हरकत की गई और एकदम से दफा 144 लगाई गई, जनाब के PSL है, PSL के मैचेस तो पिंडी में हो रहे हैं, आज भी PSL का मैच पिंडी में है। लाहौर में आपने किस चीज की दफा 144 लगा दी? भाई जिस दिन मैच होगा उस दिन आप लगा दें। और दूसरी बात यह है कि दफा 144 में तो ये होता है ना कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, मैच में तो लोग हजारों लोग इकट्ठे होंगे। पर एनीवे सियासी मकासद के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पर अब मुकदमा जो है वो PTI की अपनी क़यादत के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। और वो जो इंसानी हकूक की बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान में करते हैं, क्या आज कोई सेनेट में उठेंगे रजा रुबानी साहब? उम्मीद है कि शाम तक कोई उनकी धुआंधार तकरीर आ जाएगी, इंसानी हकूक के ऊपर कोई लेक्चर आ जाएगा और वो पूछेंगे कि जरदारी साहब के बेटे की एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं जरदारी साहब का बेटा इसलिए कह रहा हूं कि जरदारी साहब ने खुद कहा है कि साडा बच्चा है, मोहसिन नकवी के बारे में। वो आपने वो वीडियो भी देखी होगी जब वो परवेज इलाही साहब से मुलाकात कर रहे थे, तो वो उनके बच्चों की तरह है, वो अपने वालिद की तरह उनका एहतराम भी करते हैं मोहसिन नकवी साहब। तो वो कोई क्या पूछेंगे रजा रुबानी साहब जरदारी साहब से कि जनाब आपके बच्चे की हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों के साथ क्या कर रही है, क्या ऐसा सलूक जो है वो मुनासिब है? क्या इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है, पाकिस्तान के इदारों की नेकनामी हो रही है? क्या पाकिस्तान की पुलिस ने कल जो लाहौर में किया, लंदन में बैठे हुए इदारे वो नहीं देख रहे होंगे इंसानी हकूक के? क्या न्यूयॉर्क तक वो फुटेजेस नहीं जाएगी कि पाकिस्तान की पुलिस वर्दी पहन के लोगों की गाड़ियां तोड़ रही है? क्या ये चीजें दुनिया नहीं देखती है? इससे क्या तासुर जाएगा कि पाकिस्तान बड़ा सेफ मुल्क है, बड़ा अच्छा कंट्री है? देखिए, हर चीज की एक प्राइस होती है, चाहे पॉलिटिकल प्राइस हो, इकोनॉमिक प्राइस हो, लीगल प्राइस हो, वो पे करनी पड़ती है। कोई भी जो आपका, जिसे आप कह सकते हैं ना इकदाम, वो कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर नहीं होता। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे इस तरह की सारा माहौल बना के? लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। और अब ये माहौल बनाया क्यों जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शंस ना हो। और इलेक्शंस होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शंस तो हम करवाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। और मैंने आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहा था कि जो जो इलेक्शन की राह में रुकावट बनेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है फिर उसके खिलाफ इकदाम भी करेगी और उसके खिलाफ फैसला भी आएगा। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन टाइम पे ना हो। ये खामखा एक फजा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, शक फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जी इलेक्शन नहीं होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, जब तक आइन है, कानून है, इलेक्शन होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला दिया, उसके बाद आपने देखा है कि अदलिया के ऊपर बाकायदा तौर पे चढ़ाई की गई है। जो वहां पे चीफ जस्टिस साहब के ऊपर तनकीद की जाती है, जजेस की तस्वीर लगा के उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, जिस किस्म की मुहिम चलाई जा रही है वो सबके सामने है। अब एतजाज एहसन साहब ने यह कहा है कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। ये उन्होंने क्यों कहा कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है? उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश हुई तो फिर वकला दोबारा मैदान में आएंगे, हम तहरीक चलाएंगे। और उन्होंने बाकायदा तौर पे कह दिया कि वो हमारी रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इलेक्शंस के हवाले से, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना करवाए गए तो हम सामने होंगे और किसी किस्म की जो इस किस्म की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके फैसले के बाद से उनके ऊपर तनकीद हो रही है। अब एतजाज एहसन साहब ने किस खदशे का इजहार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या साजिश हो सकती है? क्या माजी में इसकी कोई नजीर मिलती है? आपने देखा सजाद अली शाह साहब के खिलाफ एक फैसला आया। और इस तरह की भी बातें होती हैं कि आपने अगर अपने हमसाया मुल्क में देखें तो आपको याद होगा कि वहां के चीफ जस्टिस के खिलाफ 4 जज साहिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जनाब चीफ जस्टिस ये कर रहे हैं, चीफ जस्टिस वो कर रहे हैं।
تو مختلف قسم کی سازشیں ہو سکتی ہیں چیف جسٹس کے خلاف. بہت ساری انفارمیشن اس طرح کی اب اعتزاز احسن صاحب جیسے جو سینئر وکلا رہنما ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ خود شیئر کر رہے ہیں. آج کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں, کچھ باتیں وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیں, لیکن یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ یہ اس لیے کی کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سازش کی جائے گی, کچھ کوشش کی جائے گی کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے. باقی سب کچھ کیا جائے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا جو یہ فیصلہ ہے, جو معزز عدالت کا فیصلہ ہے, 5 رکنی جو بینچ تھا اس کا جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے, اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں. اور یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب وزیر قانون نے باہر آ کے اس فیصلے کی جو مذائقہ خیز قسم کی تشریح کی تھی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, ادھر سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی دہرایا تھا, دوبارہ دہرا رہا ہوں, سپریم کورٹ وقت کے اوپر انتخابات کروائے گی. جو اس کی راہ میں آئے گا اس کے لیے پھر لیگل کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے لیے اس کو تیار رہنا پڑے گا, چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے کوئی شخصیت ہو, سب. اور یہی بات ایگزیکٹلی آج کہی ہے اعتزاز احسن صاحب نے کہ جو سیکیورٹی نہیں دے گا, جو پیسے نہیں دے گا ادارہ, وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر عدالت اس کا نوٹ بھی لے گی اور پورا جو وکلا برادری ہے وہ پھر سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی, اور جس طرح ایک پہلے کمپین چلی تھی اس طرح کمپین چلائی جائے گی. لیکن اس طرح کی ہمارے پاس بہت ساری خبریں, میرے پاس بڑی تفصیلی ڈیٹیلز ہیں کہ کس قسم کی سازش ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے خلاف, یا کس قسم کی مبینہ پلاننگ کی جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف. اور یہ خبر مجھے ایک بڑے سینئر رہنما نے دی ہے, وکلا رہنما بھی رہ چکے ہیں, کچھ چیزیں اعتزاز احسن صاحب سے آ رہی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور دیگر حلقوں سے بھی آ رہی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہو سکتا ہے سامنے آئیں, لیکن میرا ماننا یہ اور میری امید یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون ہے اس طرح کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد تو کروانا پڑے گا. اگر نہیں کروائے جائیں گے تو پھر تو کھل کے ملک کے اندر آئین کو آپ کو ایک سائیڈ کے اوپر رکھنا پڑے گا. اور ان ساری چیزوں کا اعتزاز احسن صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا کچھ ہے, کیا کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور اسی وجہ سے عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جو عدلیہ کے پیچھے جو ہیں وہ کھڑے ہیں. عدلیہ بچاؤ ٹائپ جو ہے مہم کی جو وہ بات کرتے ہیں, کہ تحریک کی جو بات کرتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں, قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے. وہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے اور بہت سارے دیگر صحافیوں کے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے. آپ کو وہ یہ جو اعتزاز احسن صاحب نے باتیں کی ہیں, یا آپ کسی بھی باخبر صحافی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہ ساری باتیں بتا دے گا کہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ادارے کے اندر کوئی تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا کوئی وہ سجاد علی شاہ ٹائپ کی سچویشن ہو سکتی ہے. بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن جب تک آئین اور قانون ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل تو ہوگا. اگر عمل نہ کیا گیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, وہ پھر اعتزاز احسن صاحب نے آج اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.